الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ انشقاق آخری پارے کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں مکی سورت کہلایا جاتا ہے. ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیتیں سورتیں. مکی صورتوں میں اور آیتوں میں عقیدہ وحدانیت الہی اور آخرت پر زیادہ توجہ ہے. بنیادی چیزیں بھی ہیں یہی. بنیاد توحید الہی ہے دنیا میں عقیدہ کے اعتبار پر، اور منزل آخرت ہے. مان نہ مان، تیار ہو جاؤ یا خالی ہاتھ جانا پسند کرو، مگر ہونے. اور درمیان کی زندگی، عقیدہ اور آخرت کے درمیان والی کیفیات اور حالات، یہ میرے اور آپ کے سرمایہ اور رأس المال ہیں کہ پھر یہی چیزیں ہمارے عقیدے کی پیداوار ہیں، یقین کی پیداوار ہیں، اور یہی چیزیں قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہوں گی یا برائیاں، نفع دینے والی چیزیں ہوں گی یا نقصان دینے والی چیزیں. ابھی ایک سسٹم چل رہا ہے، کائنات، دنیا، موجودہ نظم اور نظام کائنات ایک طریقہ کار ہے. نسل در نسل یہی گواہی آتی رہی ہے. بارشیں، موسموں کی تبدیلی، آبادیاں، بربادیاں، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ بھی نتیجے دے رہے ہیں. ہر دور کا انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اور اس کو سرپناہ کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے میسر ہیں. قوم عاد کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، بقیہ اقوام عالم جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو دراصل مرکز ہیں امتوں کے تمام معاملات کا. رسل قد قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک. بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کا ذکر خیر اللہ کے کلام میں موجود ہے. ومنہم من لم نقصصہم علیک. بہت سارے تو وہی ہیں کہ جن کا ذکر خیر سرے سے قرآن میں موجود نہیں، صرف ان کی مشن کی بات موجود ہے. وما ارسلنا من رسول.
رسولا، یہ باتیں انبیاء آئے، رسول آئے، اور یہی ایک بات کہتے رہے، ایک مشن کی طرف بلاتے رہے، ایک ہی راستے پر چلاتے رہے، اور وہ راستہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کر لو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب یہ سورہ بھی مکی سورہ، اور اس میں یہ کیفیات آ رہی ہیں کہ دیکھو ابھی جس نظم کائنات میں ہو، ابھی جو طریقہ کار آپ کے مشاہدے میں ہے اور آپ جس کا حصہ ہے، بلکہ آپ جس چیز کے پیداوار ہیں، آئے گا ایک دن کی یہ سارا سسٹم تہس نہس ہو جائے، تہوبالا ہو جائے، ایک ایک چیز اپنی حیثیت اور اپنی مرکزیت کھو بیٹھے گی۔ آپ نے دیکھا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار فجرت، وہ بھی ہو رہی کو ہے، اور یہاں بھی اذا السماء انفطرت، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور یہ کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان تو ہمیں اللہ کے فرمودہ پر ایمان ہے، کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہوئے آسمان اصلی اپنے وجود کے حوالے پر کہاں ہے واللہ اعلم۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ہم تو بہت دور تک گئے مگر ہمیں آسمان نظر نہیں آیا۔ وہ تو ایک سائنسدان ایک ایسے مخلوق ہیں، یعنی وہ سائنسدان جن کو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں ہے، وہ ایک ایسے مخلوق ہیں کہ جن کو آپ آدھا پاگل کہہ دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کہ جو دیکھے قبول کی، جو نہیں دیکھے قبول نہیں کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جدید سائنسی ایجادات، یعنی جو چیزیں دریافت ہو گئی، گزشتہ لوگوں نے تو خیر نہیں دیکھے تھے، ان کے منکر تھے، اور ان لوگوں کے حوالے پر ان کا بھی ذہن نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ فلانا منظومہ شمسی ایسا ہے اور کہکشان ایسے ہیں، فلان چیز ایسا، فلان چیز ایسا۔ چاہے جو بھی ہو، آسمان پٹ جائے گا، اور یہ آسمان کے اندر یہ ایک زمین اور ایک آسمان۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء، وہ دن بھی آئے، ایک زمین اس کی بھی حیثیت کو بیٹھے گی، اور یہاں دوسرے آیت میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اذا السماء انشقت، جب آسمان پٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور پٹ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، فرمان بری کی ہے، وَحُقَّ، اور اس کو چاہیے بھی یہی کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ اگر رب کہے کہ پٹ جا تو پٹ جا، اگر رب اس کو سنبھالے رکھے اور کہہ دے کہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے اور ادھر ادھر نہ ہلے، اور جو اس کے اندر اور بیچ کی نظام کائنات ہے اور اللہ کی موجودات ہیں ان کو گزند نہ پہنچائے تو نہ پہنچائے، لیکن اب جب پٹ جائے گا کیوں کہ یہ بھی اللہ کا ہے۔ اور دوسری بات وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین بھی ہموار کر دیا جائے گا، ابھی ہمالیہ ہے، ابھی پتہ نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، فلان ہے فلان ہے، اسی طرح کی بہت بلند و بالا پہاڑیاں ہیں، سمندر ہے، اونچ نیچ ہے، ریتیلی زمین ہے، پتریلی زمین ہے، وہاں سارا زمین ایک ہموار شکل میں لایا جائے گا اور بچھایا جائے گا، اور زمین کیا ہے؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہیں ان کو نکال باہر پھینک دے گی، خزانے ہیں، معادن ہیں، انسان یا حیوانات، مخلوقات جو اس کے اندر دفن ہیں اور اس کے ذروں کے حصے بن چکے ہیں، ان سب کو باہر پھینک دے گی، وہ بالکل مکمل طور پر زمین بھی خالی ہو جائے گی۔ اور یہ کیوں؟ اللہ کا ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے گویا کہ اطاعت کی ہے اپنے رب کے حکم کا۔ آسمان نے بھی یہی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہ اللہ کے اذن اور حکم پر اس نے لبیک کہا اور پٹ گیا اور سارا سسٹم تباہ کر دیا، اور زمین کے بھی یہی۔ اب پھر دیکھ لیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ جو نظام کائنات ہے اور اس میں موجود مخلوقات ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ کہ یہ سسٹم
A to Z لپیٹا جائے گا، الف سے لے کر یا تک ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس نظام کائنات کے روح روان یعنی انسان کو لائے گا اپنے بارگاہ میں، اپنے حساب و کتاب کی جگہ پر، اس سے ناز پرس ہو جائے گی، اور جس نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا نفع کیا ہے، کیا نقصان کیا ہے، وہی اس کو ملیں گے، کمی بیشی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا ازالہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کی ہماری نشست ان باتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور رب العالمین کی عظیم اور کریم اور قدیم اور مہربان ذات سے یہی دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور آخرت کی ہر خیر سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہر مصیبت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنے پناہ میں پناہ دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔